بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا SOC 101 کا کرتے ہیں لیکچر نمبر 43. لیکچر نمبر 43 میں آج ہم لوگ صرف PPT سے پڑھیں گے کیونکہ بہت زیادہ لینتھی ہیں PPTs. ہینڈ آؤٹ کی طرف ہم لوگ چلیں تو 1.5 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ ہوگا. صرف PPTs کریں گے. سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں انٹرپریٹنگ کلیکٹیو بیہیویئر. کلیکٹیو بیہیویئر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلیکٹیو بیہیویئر کا مطلب ہوتا ہے کہ کنٹینیوسلی غیر منظم انداز سے عارضی طور پہ لوگوں کے گروپ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے کسی بھی ایونٹ، کسی بھی سچویشن یا کسی بھی پرابلم کے جواب میں، اس کو ہم لوگ کلیکٹیو بیہیویئر کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوشل آرڈر کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے، اور اس میں جو گروپ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو انہوں نے ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کے اوپر وہ انہوں نے چینج کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مینلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی گروپ کے اندر کتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کسی بھی سچویشن کو، کسی بھی پالیسی کو چینج کرنے کی. انٹریکشنزم کے جو پرسپیکٹو سے اگر ہم لوگ اس کو سمجھیں تو کلیکٹیو بیہیویئر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مختلف قسم کے لوگ ایک ہی سوشل ریالٹی کو اگر ایک جیسے ہی طریقے سے سمجھتے ہیں، ایک ہی طریقے سے اگر اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، ایک ہی جیسے اس کے میننگس اٹیچ کرتے ہیں، تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کلیکٹیو بیہیویئر. فار ایگزامپل، ایک لوگوں کا ایک بہت بڑا اگر ایک گروپ ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ وہ کسی سیاسی فیصلے کے بارے میں وہ سارے لوگوں کی یہی سوچ ہے کہ فلاں جو سیاسی فیصلہ ہے نا یہ غیر منصفانہ ہے، تو تمام لوگ ایک ہی طریقے سے وہ غیر منصفانہ کہہ رہے ہیں اس فیصلے کو اور ایک ہی طریقے سے وہ ریئیکٹ کریں گے، تو اس کو ہم لوگ پھر کلیکٹیو بیہیویئر بولیں گے. مختلف قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں کلیکٹیو بیہیویئر کی. ایک کراؤڈس، میسز، پبلک، سوشل موومنٹس اور ریوارڈس. یہ جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں نا، ہر جو ٹائپ ہوتی ہے ڈفرینٹ ان کا طریقہ ہوتا ہے مل کے کسی بھی ایک سوشل اسٹیمولا کے خلاف ریئیکٹ کرنے کا. کراؤڈز اور ریوارڈس یعنی کہ فساد اور جو ہجوم اکٹھا کر لینا، یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ تب ہوتا ہے جب انسان فوراً سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. ایموشنل رسپانس ہوتا ہے اور یہ فوراً ہوتا ہے، امیڈیٹ ہوتا ہے. لیکن جو سوشل موومنٹس ہوتی ہیں نا، یہ زیادہ سسٹینڈ ہوتی ہیں، یہ زیادہ آرگنائزڈ وے میں منظم انداز میں چلتی ہیں اور آہستہ آہستہ کر کے سوشل چینج لے کے آتی ہیں. اگر ہم لوگ ایگزامپل دیکھیں، لائرز موومنٹ جو چلائی گئی تھی 2007-2009 میں، جتنے بھی وکلاء تھے انہوں نے یہ موومنٹ چلائی تھی، تو وہ ایک سسٹین سوشل موومنٹ تھی جہاں پہ جس میں جتنے بھی وکیل اور عام جو عوام ہے، سول سوسائٹی، وہ اور ساتھ میں کچھ سیاسی پارٹیاں، یہ سارے کے سارے مل کے چیف جسٹس کے سسپینڈ ہونے کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے. اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ پرویز مشرف، ان کی بات ماننی ہی پڑی تھی. ٹھیک ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ ان سب لوگوں نے ایک ہی طریقے سے انٹرپریٹ کیا تھا کہ یہ جو جوڈیشیل انڈیپینڈنس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے اس طریقے سے، تو پوری دنیا کے اندر احتجاج کیے تھے. انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ جوڈیشری کو دوبارہ سے ریسٹور کیا جائے. تو یہاں پہ کیونکہ لوگوں کی کلیکٹیو میننگس اور ڈیفینیشن یا چیز کو انٹرپریٹ کرنے کا انداز ایک ہی تھا، سارے کے سارے اس کو وائلیشن کہہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے مل کے جو ہے انہوں نے موومنٹ کی تھی. اس کے بعد ایک تھیوری ہے دیٹ از اے اسٹرکچرل اسٹرین تھیوری. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلیکٹیو بیہیویئرز ہمیں سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں جب آپ لوگ ایک گول سیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان گولز کو اچیو کرنے کے جو ایک قانونی اور اچھے مناسب جو طریقے ہوتے ہیں نا، ان دونوں کے درمیان کلیش ہوتا ہے. یعنی کہ جو اپنے گولز بنائے، ان گولز کو آپ لوگ کسی منظم طریقے سے اچیو نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، کلیکٹیو بیہیویئر آئے گا ہماری سوسائٹی میں. یہ ہوتی ہے اسٹرکچرل اسٹرین تھیوری. یہ جو اسٹرین ہوتا ہے نا، یہ جو ایک دباؤ ہوتا ہے، یہ جو ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کے مائنڈ میں کہ میں اپنے گولز کو ٹھیک طریقے سے اچیو نہیں کر سکتا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ مل کے ریئیکٹ کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ یہ دیکھیں نا، اگر ایک سپورٹس ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، وہاں پہ پرفارمنس اچھی تھی، لیکن آخر میں اگر ایک میچ جو ہے نا وہ ایک ٹیم ہار گئی، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتے ہیں کہ مختلف سوسائٹیز میں فسادات شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری ٹیم کی پرفارمنس اچھی تھی لیکن آخر پہ ہمارا میچ جو ہے وہ ٹیم جیتی نہیں. تو گولز جو انہوں نے سیٹ کیے ہوئے تھے وہ یعنی کہ گول یہ تھا کہ جیتنا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جو ایک طریقہ تھا اس کو جیتنے کا وہ اگر موجود نہیں تھے، یا ٹیم کی اگر پرفارمنس فار ایگزامپل کہ خراب تھی اور اس وجہ سے اگر میچ آ گئی، تو اس کی وجہ سے بھی وہ کرتے ہیں لوگ فسادات وغیرہ کرتے ہیں کہ بھائی میچ اس وجہ سے ہارے کیونکہ میچ کو جو گول تھا اس کو اچیو کرنے کے لیے ٹھیک طریقہ ہی ٹھیک جو ہے نا وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا. اسٹرکچرل جو ایک سوشل بیہیویئر کے خلاف، مطلب ایک تو وہ سوشل بیہیویئر جو کہ آپ لوگوں کی سوسائٹی کے نارمس اور لاز کے مطابق ہی ہوتے ہیں، اس کو تو ہم لوگ اسٹرکچرڈ سوشل بیہیویئر کہتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو کلیکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک دم سے کوئی نئی نارمس بنا لیتے ہیں. یہ نارمس ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگ کوئی نئی سچویشن آپ کے ملک میں آئی ہوتی ہے، فار ایگزامپل کوئی پالیسی بنی، اس کے جواب میں آپ ایک نئی نارمس فوراً سے بنا لیتے ہیں. اس کے ایگزامپل یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی قدرتی آفات وغیرہ جیسے کہ زلزلہ وغیرہ آتا ہے، تو لوگ فوراً سے کیا کرتے ہیں، ہم ایک نارم سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے، ریسورسز کو شیئر کرنا ہے اور ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہے. اب یہ والی جو ایک نارم ہے، یہ ایک روایتی نارمس تو نہیں ہے نا، یعنی کہ پہلے تو ایسا کوئی طریقہ یا ایسا کوئی عمل ہمیں اپنی سوسائٹی میں نظر نہیں آتا. تو یہ تب ہوا جب کہ زلزلہ آیا. اسی طرح سے کلیکٹیو بیہیویئر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں چینجز بھی آتی ہیں اور نئی چیزیں، نئی آئیڈیاز بھی آتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ دیکھیں، سول رائٹس موومنٹ US میں چلائی گئی تھی اپارتھیڈ کے خلاف، یعنی کہ ساؤتھ افریقہ میں جو اپارتھیڈ پالیسیز تھیں ان کے خلاف اینٹی اپارتھیڈ اسٹرگل کی گئی تھی. اس میں جو کلیکٹیو بیہیویئر یہی تھا کہ ہم نے چیلنج کرنا ہے سوسائٹی کے انسٹرکچرز کو، اور انسٹرکچر کو ہم لوگوں نے ٹرانسفارم کرنا ہے.
جب بھی ہم اس کے بعد ایک اور تھیوری ہے ریلیٹیو ڈیپریویشن تھیوری. وہ یہ ریلیٹیو ڈیپریویشن تھیوری والے یہ کہتے ہیں کہ لوگ کلیکٹیو بیہیویئر تب اڈاپٹ کرتے ہیں جب جو انہوں نے سوشل ریوارڈز ایکسپیکٹ کیے ہوتے ہیں اس میں اور ایکچوئل جو سچویشن ہوتی ہے اس میں ایک گیپ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل عرب سپرنگ یہ بھی ایک موومنٹ تھی یہاں پہ بہت سارے لوگ مڈل ایسٹ سے اور نارتھ افریقہ سے وہ جمع ہوئے تھے اور انہوں نے معاشی طور پہ کی جانے والی ناانصافیوں کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی اور جو سیاسی طور پر ان کو ریپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کے خلاف انہوں نے ایک آواز اٹھائی تھی. کیونکہ جہاں پہ بھی انسان کو لگتا ہے نا کہ ہمیں محروم کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ پھر انسان کیا کرتا ہے کلیکٹیو بیہیویئر اڈاپٹ کرتا ہے. کراؤڈ میسز کلیکٹیو بیہیویئر آگے ہم لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. کلیکٹیو بیہیویئر کی اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ ایک براڈ ایک اسپیکٹرم میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے. یہ گروپ بیہیویئر ہوتا ہے ایک براڈ سینس میں جس میں ایک دو طرح کے بیہیویئرز ہوتے ہیں کراؤڈ بیہیویئر اور میس بیہیویئر. یہ جو بیہیویئرز ہوتے ہیں نا یہ کنٹینیوسلی ذرا چلتے ہیں عارضی طور پہ ہیں اور یہ اصل میں کسی سچویشن یا کسی ایونٹ کا فوراً سے ڈائریکٹ ایک رسپانس ہوتے ہیں جس میں ہم اپنے ایوری ڈے جو ہمارا سوشل بیہیویئر ہوتا ہے یا ہمارے جو نارمز ہوتے ہیں اسے ہم لوگ تھوڑا ہٹ جاتے ہیں. کراؤڈ بیہیویئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ فزیکلی ایک سیم جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کسی بھی کامن ایشو کے خلاف جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں اس کا وہ جواب دیتے ہیں. اس طرح کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں یہ پہلے کسی نے اس کا اندازہ نہیں لگایا ہوتا یعنی کہ ایک دم سے ہوتے ہیں انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں اور یہ اس کراؤڈ کی ایموشنل انٹینسٹی کے اوپر زیادہ تر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ کتنے زیادہ جذباتی ہیں اس چیز میں. ٹھیک ہے. تو مل کے وہ اس بیہیویئر کو ری انفورس کروا رہے ہوتے ہیں. کراؤڈ بیہیویئر جو ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. اس کراؤڈ بیہیویئر کے پیچھے 3 طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے انانیمٹی. انانیمٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کراؤڈ بیہیویئر انسان تب اڈاپٹ کرتا ہے جس میں انسان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں نا اس کی رسپانسبلٹی صرف میری اپنی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ سارے مل کے کر رہے ہیں. دوسرا جو فیکٹر ہوتا ہے کراؤڈ بیہیویئر دیٹ از اے کنٹینجین. کنٹینجین کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پورا جو بھی کراؤڈ ہوتا ہے نا وہ اپنے ایموشنس کو اپنے بیہیویئرس کو دوسرے لوگوں تک آسانی سے پھیلا سکتا ہے. اور تیسری جو چیز دیٹ از اے سجیسٹیبلٹی یعنی کہ کراؤڈ کے اندر موجود جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے وہ زیادہ تر ان سجیشنس اور بیہیویئرس کو فالو کر سکتے ہیں جو کہ کوئی انسان انڈیویجولی ایسی چیزوں کو فالو نہیں کر سکتا. تو چلے مل کے کراؤڈ کی فارم میں جو ہے نا اس چیز کو فالو کر لیتے ہیں. دوسری طرف ایک جو اور بیہیویئر دیٹ از اے میس بیہیویئر. یہ دوسری ٹائپ ہے کلیکٹیو بیہیویئر کی. میس بیہیویئر کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کلیکٹیو بیہیویئر جس میں انسان ویسے فزیکلی ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوتے ہیں لیکن ان کا مسئلہ جو ہے نا ان کا سیم ہی ہوتا ہے. جیسے کہ کراچی میں بیٹھ کے ایک بندہ سوشل میڈیا پہ جو بات کر رہا ہے ادھر سے لاہور سے بیٹھا ہوا ایک بندہ سیم سوشل میڈیا پہ وہی ویوز دے رہا ہے وہی مذمت کر رہا ہے کسی چیز کی. تو سوشل میڈیا کے تھرو پرنٹ میڈیا کے تھرو الیکٹرانک کمیونیکیشن کے تھرو لوگ ایک دوسرے کے اوپینینس کو جو انفلوئنس کرتے ہیں نا اس کو ہم لوگ میس بیہیویئر بولتے ہیں. کراؤڈ اور میس دونوں طرح کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں یہ کلیکٹیو بیہیویئر کے ہی مختلف فیسٹس ہیں اور یہ مختلف طریقے سے امپیکٹ کرتے ہیں. جو کراؤڈ بیہیویئر ہوتا ہے اس کا اثر فوراً سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. فوراً سے ہوتا ہے اور لیکن یہ ہے کہ وہ لمیٹڈ ہوتا ہے لوکلائزڈ ہوتا ہے یعنی کہ جس چیز کو چینج کروانا چاہ رہے تھے صرف اسی پہ اس کا اثر پڑے گا. لیکن جو میس بیہیویئر ہوتا ہے یہ لانگ ٹرم ہوتا ہے زیادہ لمبے عرصے تک یہ چلتا رہتا ہے اور اس کے افیکٹس بھی زیادہ پرماننٹ ہوتے ہیں اور یہ صرف ایک چیز کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا مختلف چیزوں کے اوپر یہ اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ریچ بھی ایک تو زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ جو ہے نا اس کی سسٹینڈ نیچر ہوتی ہے یعنی کہ اتنی جلدی سے اس کے اثرات ختم نہیں ہوتے. سمبولک انٹریکشنزم یہی کہتے ہیں یہ جو بیہیویئرز ہوتے ہیں نا ان کی مین جڑ ہوتی ہے کلیکٹیو میننگس کے اوپر یعنی کہ ایک ہی چیز کو انسان مختلف قسم کے لوگ ایک ہی طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں ایک ہی طرح سے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں. اس میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کلیکٹیو بیہیویئر کو شیپ آؤٹ کرنے میں. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ پاکستان کی بات کریں قصور میں جب ایک بچی کا تلوی تھی 2018 میں تو اس ایک واقعے کے بعد کراؤڈ بیہیویئر ہمیں دیکھنے کو ملا تھا کہ قصور سٹی کے اندر لوکل لیول پہ لوگوں نے احتجاج کیا تھا. اور میس بیہیویئر یہ تھا کہ پوری جتنی ہماری کنٹری تھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگوں نے سوشل میڈیا کے تھرو پروٹیسٹ وغیرہ کیے تھے اور ڈیمانڈ یہ کی تھی کہ انصاف جو ہے نا وہ دیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک میس بیہیویئر اور کراؤڈ بیہیویئر دونوں چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. کراؤڈ بیہیویئر کے اندر مختلف قسم کی کمپلیکسٹیز کو جب آپ لوگ انالائز کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ مختلف قسم کے گروپس کیسے سوسائٹی میں چینج لے کے آتے ہیں اور ہمارے کلچر نارمس کو شیپ آؤٹ کرتے ہیں. کراؤڈ بیہیویئر کی اسٹڈی بہت انپورٹنٹ ہوتی ہے پالیسیز بنانے کے لیے انٹرونشنز بنانے کے لیے خاص طور پہ ایسی پالیسیز جن کا مین مقصد یہ ہوتا ہے سوشل جسٹس کو پروموٹ کرنا اور سوشل انیکوالٹی کو ریڈیوس کرنا. سوشل موومنٹس کی اب ہم لوگ بات کرتے ہیں. سوشل موومنٹ زیادہ آرگنائزڈ ہوتی ہیں زیادہ منظم طریقے سے لے کے چلا جاتا ہے لمبے عرصے تک چلتی ہیں برقرار رہتی ہیں اور یہ بھی کلیکٹیو ایفرٹس ہوتی ہیں بہت سارے لوگ مل کے یہ والی ساری ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں اور مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر یا تو کسی چینج کو پروموٹ کروانا یا تو پھر کسی چینج کو سوسائٹی میں نہ آنے دینا. ٹھیک ہے. اور یہ سوسائٹی کے اندر یا گروپس آف پیپل ہوتا ہے جو کہ اس چیز کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. یہ ذرا زیادہ منظم شکل ہوتی ہے کلیکٹیو بیہیویئر کی اور ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ ایڈریس کرتے ہیں سوشل پولیٹیکل اور اکنامک ڈفرینٹ ایشوز کو. ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں سوشل موومنٹس کی. ایک ہوتی ہے ریفارمیٹیو ٹائپس. اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی لمیٹڈ چینج آپ لوگوں کو کسی چیز میں چاہیے ہوتا ہے کہ اس چیز کو دوبارہ سے بنائیں ریفارم کریں. ایک ہوتی ہے ریولیوشنری ٹائپ. یہ ریڈیکل چینج ہوتا ہے جو کہ لمبے عرصے تک چلتا ہے مکمل آپ لوگ تبدیلی چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ریڈیمپٹیو ایک ہوتی ہے سوشل موومنٹ. وہ ریڈیمپٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پرسنلی کو چینج چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے لیے آپ کو چینج چاہ رہے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے آلٹرنیٹیو
اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ سلیکٹیو چینج یعنی کہ یہ والا چینج نہ ہو، اس کی جگہ پہ یہ والا چینج ہو، اپنی مرضی کا آپ لوگ چینج لانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو مختلف چینجز کی جو نیچر ہوتی ہے نا، اس کے مطابق ہی ڈفرینٹ قسم کی سوشل موومنٹس چلائی جاتی ہیں. ریسورس موبلائزیشن ایک پرسپیکٹیو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل موومنٹس یعنی کہ سوچی سمجھی ہوتی ہیں، ایک ایفرٹس ہوتی ہیں جس میں اسٹریٹجک ایفرٹس ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کو سسٹمیٹیکلی بنایا جاتا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کتنے موجود ہیں، آپ ریسورسز آگے موبلائز کتنے کر رہے ہیں، دے کتنے رکھیں گے، اور اپنے ریسورسز کو مینیج کتنے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کے اندر مین پاور ہونا ضروری ہے، اسکلز ہونا ضروری ہے، پیسہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس مٹیریل ہونا چاہیے. کسی بھی جو بھی ایک کامیاب سوشل موومنٹس ہوتی ہیں ان کے اندر ایک کلیئر آرگنائزیشنل اسٹرکچر بھی موجود ہونا چاہیے، پورا ایک منظم قسم کا نظام ہونا چاہیے، اور ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے. جیسے بلیک لائیوز میٹر موومنٹ چلی تھی جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اس میں یہ ایک ایگزامپل ہے کہ انہوں نے بڑے منظم انداز میں وہ اس ساری چیز کو لے کے چلے تھے. ان کا مین مقصد یہی تھا کہ ہم لوگوں نے نسل کی بیس پہ جتنے بھی ناانصافی ہوتی ہیں ان کے خلاف ہم نے لڑنا ہے، اور پولیس جو تشدد وغیرہ کرتی ہے سیاہ فام کے خلاف، ان کے خلاف ہم لوگوں نے لڑنا ہے. اور انہوں نے بڑی ایک اچھے طریقے سے ایک ایگزامپل ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ریفارمیٹیو، یہ والی سوشل چینج ہے نا. ریفارمیٹیو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ کو اسپیسیفک چینج لانا چاہتے ہیں، کہ وہ اسپیسیفک چینج لے کے آ رہے تھے، لمیٹڈ چینج لے کے آ رہے تھے، کہ جو سیاہ فام تھے انہی کے لیے وہ چینج لے کے آ رہے تھے. تو یہ والا جو ہے وہ ہمیں ریفارمیٹیو سوشل موومنٹ کی ایگزامپل ہے، یہ والی بلیک لائیوز میٹر موومنٹ. سوشل موومنٹس جتنی بھی ہوتی ہیں اس میں آپ لوگ مختلف میتھڈس کو یوز کرتے ہیں اپنے گولز کو مکمل کرنے کے لیے. یا تو یہ ہے کہ آپ لوگ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، یا مختلف ہڑتالیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یا بغاوتیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کون سا میتھڈ یوز کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سوشو پولیٹیکل کانٹیکسٹ کیا ہے، کس طرح کے حالات کے خلاف آپ لوگ لڑ رہے ہیں، یا کتنے ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں اس موومنٹ کے لیے. سوشل میڈیا کا بہت انپورٹنٹ رول ہوتا ہے سوشل موومنٹس کے اندر. پچھلے کچھ سالوں میں اگر ہم لوگ دیکھیں، کیونکہ سوشل میڈیا آپ کو ایک پلیٹ فارم دے دیتا ہے کہ جس کے تھرو آپ لوگ انفارمیشن آگے شیئر کر سکتے ہیں، موبلائز کر سکتے ہیں ریسورسز کو، آپ لوگ سپورٹرز کے ساتھ آپ لوگ بات کر سکتے ہیں. عرب سپرنگ جب ایک موومنٹ جب چلائی گئی تھی اس میں بھی سوشل میڈیا نے بڑا انپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. پروٹیسٹ کے ساتھ بات چیت کرنا، جو احتجاج کرتے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا، انفارمیشن آگے پہنچانا، یہ سارا کچھ سوشل میڈیا ہی کر رہا ہوتا ہے. پنجاب کے اندر کسان موومنٹ بھی چلائی گئی تھی کسانوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. چھوٹے لیول پہ یہ جو فارمرز ہیں، انہوں نے یہ جو کسان ہیں، انہوں نے ریلیاں بنائی تھیں، اور انہوں نے ان پالیسیز کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا تھا جس سے ان کو لگا تھا کہ ہماری اب ارننگ وغیرہ کم ہو سکتی ہے. جیسے کہ فصلوں کی قیمتوں میں چینجز کر دی گئی تھیں، اور زمین کے حقوق سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز تھے وہ سارے کے سارے ان چیزوں کو انہوں نے ایڈریس کیا تھا. ان سارے کسانوں نے، ان کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ جتنی بھی فصلیں ہیں ان میں ایک تو ہماری پرائزز اچھی ہونی چاہیے، اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ایک تو کارپوریٹ کر لیا جاتا ہے نا، یعنی کہ ایگریکلچر زمین کو خرید لیا جاتا ہے، اس کے خلاف وہ تھی. اس کے بعد ہمیں لاہور میں بھی جب یہ اورنج لائن ٹرین جب وہ اسٹارٹ کر رہے تھے تو اس کے خلاف بھی ایک موومنٹ چلی تھی، اورنج لائن اینٹی اورنج لائن ٹرین موومنٹ. یہ ایک لوکل سوشل موومنٹ تھی. اس میں کیا تھا کہ جو اس شہر کے رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے، خاص طور پہ جو اس سارے زون کے رہنے والے، جو اس علاقے کے رہنے والے تھے، انہوں نے احتجاج کیا تھا کہ اورنج لائن میٹرو ٹرین پروجیکٹ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک تو یہ ان کو خطرہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں ایک تو وہ خراب ہو جائیں گے، وہ ان کو توڑ پھوڑ کر دیا جائے گا، اور جو وہاں پہ جو رہائشی تھیں ان کی رہائش وہاں سے ختم کر دی جائے گی. بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن یہ والی جو موومنٹ چلی تھی اس پہ بھی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ اس ایشو کی طرف توجہ دی گئی تھی. اس کے بعد ایک اور جو تھیوری ہے نیو سوشل موومنٹس تھیوری، وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ جتنی بھی سوشل موومنٹس چل رہی ہیں یہ زیادہ تر زور دیتی ہیں لائف کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے اوپر، ہیومن رائٹس کے بارے میں زیادہ تر یہ زور دیتی ہیں، آئیڈینٹی کے اوپر زیادہ تر زور دیتی ہیں، یعنی کہ اکنامک یا پولیٹیکل ایشوز پہ زیادہ کوئی زور نہیں دیتی. یہ والا جو شفٹ ہے اس میں ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری پوری دنیا گلوبل لیول پہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان کے اندر سوشو کلچرل ٹرانسفارمیشن آئی ہے. سوشل موومنٹس بہت انپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں کسی بھی سوسائٹی کو چینج کرنے میں، پبلک اوپینین کو شیپ آؤٹ کرنے میں. لوگوں کی سوچ بدل جاتی ہے سوشل موومنٹس کی وجہ سے، مختلف پالیسیز کو انفلوئنس کر دیتی ہیں، اور انسٹیٹیوشنز میں بھی چینجز لا سکتی ہیں. یہ جو پروسیس ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلیکٹیو بیہیویئر جو بھی ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ طاقت موجود ہوتی ہے کہ کسی بھی قسم کا سوشل چینج ہماری سوسائٹی میں یہ لاگو کروا سکتی ہیں. اگر ہم لوگ پرسپیکٹیوز کی بات کرتے ہیں، سوشل موومنٹس کے بارے میں مختلف پرسپیکٹیوز ہیں. سوشل موومنٹ ایک کمپلیکس فینامنا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ مختلف قسم کے پرسپیکٹیوز کی نظر سے ہم لوگ اس کو دیکھیں کہ اس کے اوریجن کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا پروسیسز ہوتے ہیں، اس میں کیا کیا امپیکٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈیپریویشن تھیوری کی. ڈیپریویشن تھیوری یہی ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل موومنٹس ہمیشہ تب چلتی ہیں جب لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کے حقوق سے، ان کو ریسورسز سے اور ان کو اپرچونیٹیز سے محروم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے فار ایگزامپل اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں انڈیا کے اندر ایگریرین موومنٹ تھی، جہاں پہ کسانوں نے احتجاج کیا تھا کہ جب ان کو لگا تھا نا کہ جب کسانوں کے بارے میں مختلف قانون بنائے گئے، ان کو لگا تھا کہ ہمیں اب محروم کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے پھر کیا کی تھی، انہوں نے موومنٹس چلانا شروع کر دی تھی.
اس کے بعد ایک اور تھیوری دیٹ از اے ریسورس موبلائزیشن تھیوری. وہ یہی کہتے ہیں, یہ زیادہ تر زور دیتے ہیں کہ ریسورسز کا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی سوشل موومنٹ کی کامیابی کے اندر. یہ ریسورسز مختلف ہو سکتے ہیں, ٹینگیبل ریسورسز بھی ہونے چاہیے یعنی کہ پیسے وغیرہ, انفراسٹرکچر وغیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور کسی بھی موومنٹ کے پاس انٹینگیبل ریسورسز بھی ہونے چاہیے یعنی کہ آرگنائزیشنل اسکلز ہونے چاہیے کہ ہم نے اپنے موومنٹ کو آرگنائز کیسے کرنا ہے, نیٹ ورکس کو آرگنائز کرنے کی بھی آپ کے پاس اسکلز موجود ہونے چاہیے. اس کے بعد ایک اور جو تیسری تھیوری دیٹ از اے پولیٹیکل پروسیس تھیوری, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سیاسی جو مواقع موجود ہوتے ہیں, پولیٹیکل اپرچونیٹیز, اور لوکل لیول پہ یعنی کہ چھوٹے پیمانے پہ جتنی چیزوں کو آرگنائز کرنے کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ, اور تمام لوگوں کی ایک جیسی سوچ, ٹھیک ہے, مین یہ چیز ہوتی ہے کہ جتنے بھی پروپوننٹس ہیں کسی موومنٹ کے اندر, جتنے بھی لوگ موجود ہیں, ان کی ایک جیسی سوچ ہونی چاہیے. یہ جو 3 چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہم لوگ سوشل موومنٹس کے آؤٹ کم حاصل کر سکتے ہیں. جیسے اینٹی اپارتھیڈ موومنٹ جب چلائی گئی تھی ساؤتھ افریقہ میں, تو اس میں کیا تھا کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل پوری بین الاقوامی سطح پہ پورے جتنے بھی سیاسی ماحول تھا اس کے اندر بھی بہت بڑی تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملی تھی. اس میں انٹرنل آرگنائزیشن ان کی بہت زیادہ اسٹرانگ تھی. اس پالیسی کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان کی آپس کی انٹرنل آرگنائزیشن بہت زیادہ اسٹرانگ تھی, اور شیئرڈ کانشیسنس یعنی کہ تمام لوگوں کا شعور اور سوچ جو ہے نا وہ ایک جیسی تھی کہ جو ریشل سیگریگیشن ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. تبھی یہ جو موومنٹ جو ہے نا وہ کامیابی حاصل کی تھی. اس کے بعد ایک اور تھیوری دیٹ از اے نیو سوشل موومنٹس تھیوری. وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی نئی موومنٹس ہوتی ہیں نا وہ زیادہ تر لائف کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے ہیومن رائٹس کے بارے میں اور آئیڈینٹی کے بارے میں ہے, لیکن جو ٹریڈیشنل موومنٹس ہوتی تھی وہ فوکس کرتی تھی اکنامک اور پولیٹیکل ایشوز کے اوپر. تو یہ جو انوائرمنٹل موومنٹ فار ایگزامپل ہم لوگ دیکھتے ہیں, جو انوائرمنٹل موومنٹ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے کہ ایسی ڈیولپمنٹ ہو جس میں ہمارے انوائرمنٹ کو نقصان نہ ہو, تو پوری دنیا کے لیول پہ یہ والی موومنٹ چلائی گئی ہے. تو اس کو ہم لوگ اس پرسپیکٹو سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوشل موومنٹ تھیوری ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد فریمنگ پرسپیکٹو, وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل موومنٹس کی جو کامیابی ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ لوگ اس کو فریم کیسے کرتے ہیں, یعنی کہ آپ اس میں پلاننگ کیسے کرتے ہیں, آپ لوگ اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں, سارے کے سارے ایشو کو سپورٹ حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اکٹھا کیسے کرتے ہیں. فار ایگزامپل جتنی بھی گلوبل موومنٹس ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, ان کو اتنے اچھے اور افیکٹو طریقے سے فریم کیا گیا ہے, اور کیونکہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی کے ابھی ایکشن کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں جب جتنی بھی زیادہ اچھی پالیسیز ہوتی ہیں, جتنے زیادہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے, زیادہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے, آپ کی موومنٹ کے اندر شامل ہوں گے, اتنی زیادہ آپ لوگوں کے پاس سکسیس کے چانسز زیادہ ہوں گے. پاکستانی سوسائٹی میں مختلف قسم کی سوشل موومنٹس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ایک موومنٹ پاکستان میں چلی تھی, ٹیچرز اور ڈاکٹرز نے نا موومنٹس چلائی تھی, جہاں پہ جو پڑھانے والے حضرات ہوتے ہیں ایجوکیٹرس, اس کے بعد میڈیکل پریکٹیشنر یعنی کہ جو ڈاکٹر, انہوں نے احتجاج کیا تھا کہ ہماری ایک تو پے زیادہ بہتر کر دیجیے اور ہماری ورکنگ کنڈیشنز کو بہتر کیا جائے. یہ والی جو تھیوری ہے نا اس کو ہم لوگ ڈیپریویشن تھیوری کی پرسپیکٹو سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ڈیپریویشن تھیوری پرسپیکٹو ہے نا, کیونکہ ان کو ٹیچرز اور ڈاکٹرز کو یہ لگ رہا ہے ان کو محروم کیا جا رہا ہے, ان کو محروم رکھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اینٹی پولیو کیمپین جو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں, اینٹی پولیو کے خلاف جتنی بھی مہم چلائی ہے ہیلتھ ورکرز نے اور گلوبل ہیلتھ آرگنائزیشنز نے, اس میں ہم لوگوں کو ریسورس موبلائزیشن تھیوری نظر آتی ہے. اس میں ریسورسز کو اتنا زیادہ موبلائز کیے گئے, مین پاور کو آپ لوگ دیکھیے, گھر گھر جا کے قطرے پلانا, ٹھیک ہے. تو یہ اس میں خرچہ بھی تو بہت زیادہ آتا ہے نا, تو یہ ریسورسز ہیں جن کو اچھے طریقے سے اس میں ایفیشینٹلی یوز کیا گیا ہے. یہ ڈفرینٹ جو بھی پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں یہ مختلف طریقے سے مختلف چیزوں کے اوپر جو زور دیتے ہیں, کہ انسائٹ یعنی کہ اس کے نالجز بھی ان کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے سوشل موومنٹس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, سوسائٹی کو چینج کرنے میں ان کا کیا کردار ہوتا ہے, اس کو بھی ہم لوگ ان مختلف پرسپیکٹیوز کے تھرو سمجھ سکتے ہیں. سوشل موومنٹ آرگنائزیشنز یہ ہوتی ہے کہ ایک منظم سا ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جن کا مین مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی سوشل موومنٹ سوسائٹی میں چلتی ہیں نا, یہ ان کو موبلائز کرتی ہیں, ان کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں, ان کی ایفرٹس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہیں, ان کو ریسورسز فراہم کرتی ہیں, اور جتنے ٹائم تک کوئی بھی سوشل موومنٹ چلتی رہتی ہے تو یہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی ہیلپ آؤٹ کرتی رہتی ہیں. یہ جو سوشل موومنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کا ایک مرکزی کردار ہوتا ہے سوشل موومنٹ کے اندر. جتنی بھی اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں, جتنی بھی پلاننگ وغیرہ کی جاتی ہے, زیادہ تر اس میں یہ سوشل موومنٹ آرگنائزیشنز ہی کرتی ہیں. اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں, یا تو پرامن طریقے سے احتجاج کرنا, یا صرف پبلک کو ایسی مہم چلانا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, یا لابنگ ایفرٹس یعنی کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ملنا جلنا, ان کے ساتھ بات کرنا, یا پھر ڈائریکٹ اگر کوئی ایکشن لینا ہو, یہ ساری کی ساری چیزوں میں ہیلپ آؤٹ یہی آرگنائزیشنز ہی کرتی ہیں. گرین پیس آرگنائزیشن یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا انوائرمنٹل گروپ ہے. یہ ہمیں اگزامپل دیکھنے کو ملتی ہے SMO کی. یہ کیا کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کو اویئرنیس دے رہے ہیں کلائمیٹ چینج جیسے ایشوز کے بارے میں, اوور فشنگ کے بارے میں, ڈیفورسٹریشن کے بارے میں, تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کریں. اور یہ مختلف قسم کی کیمپینس بھی چلاتے ہیں مختلف ملکوں کے اندر, اور جو کیمپینس اگر کوئی چلانا چاہے تو ان کی ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں. یہ والی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یہ کوئی ہوموجنس اینٹیز نہیں ہوتی, یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر پائے جانے والی جتنی بھی ڈویژنز ہیں وہ ایک جیسی ہوں. ان کے اندر ڈفرنٹ قسم کی ڈویژنز وغیرہ پائی جاتی ہیں, مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں, مختلف قسم کے اندر برانچز پائی جاتی ہیں. کسی بھی موومنٹ کے آبجیکٹیوز, اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس کے بارے میں
اس اگر ہم لوگ ایک آرگنائزیشن کی بھی بات کرتے ہیں نا تو ایک آرگنائزیشن میں کیونکہ مختلف ڈویژنس پائی جاتی ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف ڈویژنس کے ویوز آپس میں ڈفرینٹ ہوں کسی موومنٹ کے آبجیکٹیو اسٹریٹجیز کے بارے میں. اب یہ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تو یہ ہے کہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے. فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈائیورسٹی کی وجہ سے مختلف قسم کے آئیڈیاز مل سکتے ہیں, اور نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ یونٹی نہیں رہ سکتی, لوگ آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کرتے, آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسی آرگنائزیشنس کا رول یہی صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف آرگنائزیشن کو جو ہے نا وہ کوآرڈینیٹ کر دینا, بلکہ یہ پوری فریمنگ کرتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کرنا, لوگوں کو ایشو کے بارے میں بتانا, ان کو جمع کرنا, پلاننگ بنانا, اس کے بعد مختلف قسم کے سمبلز اور نریٹیوز وغیرہ کو کرافٹ کرنا, یعنی کہ بینرز وغیرہ بنا کے دینا تاکہ افیکٹو طریقے سے آپ اپنی موومنٹ کے گول کو آگے کمیونیکیٹ کر سکیں, اور جتنی زیادہ سپورٹ حاصل کی جائے وہ سپورٹ آپ کو فراہم کرنا. یہ ساری ان آرگنائزیشنس کے کام ہوتے ہیں. یہ والی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ پولیٹیکل سسٹم سے بات چیت کرنی ہو وہاں پہ بھی یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل سسٹم کی چاہے حمایت کرنی ہو چاہے ان کے خلاف جانا ہو تو وہاں پہ بھی یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. ان کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہوتی ہے کہ یہ پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ اچھے طریقے سے انگیج ہو سکتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ سوشل موومنٹ کے پیچھے, کامیابی کے پیچھے نا یہ والی آرگنائزیشنز کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. پاکستان میں اگر ہم لوگ بات کریں بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ, یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ بنائی گئی ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ مزدوروں کو ایک طریقے سے غلام بنا لیا جاتا ہے, ان کے لیے یہ والی ایک موومنٹ بنائی گئی تھی. اس میں ان لوگوں کو ریسکیو کیا جاتا ہے جن کو غلام بنا لیا جاتا ہے یا ان کو بہت زیادہ جو ہے نا ظلم وغیرہ کیا جاتا ہے. لوگوں کو اویئرنیس پرووائڈ کرنا اور پاکستان کے کہیں قانون میں اگر چینجز کی ضرورت ہو تو وہ والے چینجز بھی لے کے آنا, یہ BLLF کا کام ہوتا ہے. اب یہ والی جو SMOs ہیں نا, یعنی کہ جو سوشل موومنٹ آرگنائزیشنز ہیں, اس کے اندر آ رہی ہے پروفیشنلائزیشن, یعنی کہ ایک پروفیشنل طریقے سے یہ کام کرتی ہیں. فل ٹائم اسٹاف انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے, پورا ایک آرگنائزیشن کی فارم کا ان کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, پلاننگ ان کی اسٹریٹجک ہوتی ہے, وہ سب کچھ ہی کرتے ہیں. اس طریقے سے ایفیشنسی تو بڑھتی ہے, اس کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں, لیکن اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. تنقید یہ کی جاتی ہے کہ یہ جو ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے نا, ایک بنیادی مقصد, یہ اس سے ہٹ جاتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ فنڈ اکٹھے کرنے کے اوپر بہت ہی زیادہ زور دینے لگ جاتی ہیں, پیسہ کمانے کی طرف چلی جاتی ہیں. لیکن پھر بھی جتنی بھی سوشل موومنٹس ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ امپورٹنٹ کمپوننٹ سمجھی جاتی ہیں. ایسی آرگنائزیشنس ڈائریکٹ کرتی ہیں, اسٹرکچر پرووائڈ کرتی ہیں, امپیکٹ کرتی ہیں. ایسی جو آرگنائزیشنس ہوتی ہیں ان کی جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ڈٹرمن کرتی ہیں کسی بھی موومنٹ کے اندر کتنا زیادہ پوٹینشیل پایا جاتا ہے ایک سوشل چینج لانے کا. جتنی زیادہ یہ والی آرگنائزیشن ان کو سپورٹ کرتی ہیں اتنی ہی زیادہ کوئی بھی سوشل موومنٹ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ سکسیس حاصل کر سکے گی. لائف کورس آف سوشل موومنٹس بنتی کیسے, ان کی پوری زندگی کیسے, مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک سوشل موومنٹ جب بنی وہاں لے کے ختم ہونے تک پوری اس کی جو لائف ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے. اس میں مختلف اسٹیجز ہوتی ہیں تھرو آؤٹ دا لائف, اور ہر اسٹیج پہ آپ لوگوں کو مختلف چیلنجز اور اپرچونیٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان اسٹیجز کو انڈرسٹینڈ کرنے سے آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ موومنٹس ڈیولپ کیسے ہوتی ہیں, کس قسم کی اسٹریٹجیز بناتے ہیں, ان کے امپیکٹس کیا کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو ان کی اسٹیج ہوتی ہے دیٹ از ایمرجنٹ اسٹیج. ایمرجنٹ اسٹیج ہوتی ہے جہاں پہ سوشل موومنٹ یوں سمجھے کہ اس کی برتھ ہوتی ہے. اس فیز کے دوران کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ اویئرنیس ملنا شروع ہو جاتی ہے ایشو کے بارے میں, اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی مسئلے کے بارے میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں آپ لوگوں کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ آپ لوگوں نے شروع میں نا لوگوں کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے, لیکن آپ کے پاس کوئی فارمل اسٹرکچر یا اسٹریٹجی موجود نہیں ہوتی. دوسری اسٹیج جو آ جاتی ہے دیٹ از اے کوالسن اسٹیج. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی موومنٹ کو فارملائز کرتے ہیں. اس میں آپ لوگوں کی موومنٹ ایک فارمل طریقے سے ہو جاتی ہے. اس میں آپ لوگ ایک لیڈر اپنا بنا لیتے ہیں, لیڈرشپ اسٹرکچر آپ لوگ اسٹیبلش کرتے ہیں, اسٹریٹجیز آپ لوگ ڈیولپ کرتے ہیں, اور جو آپ لوگوں کو وہ ایکشنز وغیرہ لینے ہوں وہ سارے کے سارے آپ لوگ شروع کروا دیتے ہیں. یہ والا جو اسٹیج ہوتی ہے یہاں پہ جو پبلک ہوتی ہے نا ہماری, وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی کرتی ہے, کام کرتی ہے, جیسے کہ احتجاج وغیرہ کرنا, ریلیاں نکالنا, کیمپین چلانا, یہ سب کچھ کرتی ہے. اب یہ جو ایگزامپل اگر ہم لوگ دیکھیں ایمرجنس اور کوالسنس کی, انوائرمنٹل جسٹس موومنٹ چلتی تھی یونائٹیڈ اسٹیٹس میں. جب شروع میں وہاں پہ اویئرنیس دی جا رہی تھی ریشل اور اکنامک انیکوالٹیز کے بارے میں, تو وہ والی جو ایک اسٹیج تھی وہ کون سی تھی, ایمرجنٹ اسٹیج تھی, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد ایک منظم طریقے سے جو احتجاج وغیرہ کیے گئے تھے اور پالیسی کو چینج کرنے کی ڈیمانڈس وغیرہ کی گئی تھی, وہ ساری ہمیں کون سی اسٹیج میں نظر آتی ہیں, وہ کوالسنس اسٹیج میں نظر آتی ہیں. تیسری جو اسٹیج ہوتی ہے دیٹ از اے بیوروکریٹائزیشن اسٹیج. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ موومنٹ کو انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں, یعنی کہ جو موومنٹ ہوتی ہے نا اس میں ایک ہیرارکل اسٹرکچر بن جاتا ہے. یہ والا لیڈر ہے, یہ لوگ اس کو مینیج کریں گے, یہ والے جو لوگ ہیں یہ فنڈز اکٹھے کریں گے, یہ والے جو لوگ ہیں وہ یہ کریں گے, یہ لوگ وہ کریں گے. یعنی کہ ایک اسٹیبل سی فنڈنگ آپ نے اس میں ڈیولپ کرنی ہوتی ہے, ایک پروفیشنل اسٹاف آپ لوگ بنا لیتے ہیں. اس اسٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی موومنٹ کے اندر یہ صلاحیتیں مختلف قسم کی وہ بڑھ جاتی ہیں, لیکن اس کے اندر یہ بھی ایک رسک پایا جاتا ہے کہ لوگوں کے جو مختلف جو سپورٹرز ہوتے ہیں نا, کبھی کبھار وہ ادھر ادھر مطلب الائن ہونا شروع ہو سکتے ہیں, واپس جانا یا آپ لوگوں سے ہٹ جانا,
ٹھیک ہے. یہ والی بھی چیز اس کے اندر ہو سکتی ہے اس بیوروکریٹائزیشن اسٹیٹ میں. ڈکلائن اسٹیج اس کے بعد آتی ہے. ڈکلائن اسٹیج وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی موومنٹ مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے مختلف قسم کے ریزنز ہوتے ہیں. ایک تو مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی موومنٹ کے جو بھی گولس ہیں اگر آپ لوگوں نے ایک کامیاب طریقے سے وہ سارے کے سارے گولس اکمپلش کر لیے تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ موومنٹ کو ختم کر دیں گے, تو یہ ڈکلائن اسٹیج ہوگی. دوسری طرف سے اگر ہم لوگ دیکھیں کوآپٹیشن بائی مین اسٹریم اور انسٹیٹیوشنل پلیئرس, یعنی کہ جو مین اسٹریم جو لوگ پہلے موومنٹ کو چلا رہے تھے اب وہ اپنی مرضی سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ بھی ایک چیز ہے. یا اگر انہوں نے کیا کیا ہے کہ کولیبریٹ کر لیا کسی کے ساتھ, تو اس وجہ سے بھی آپ لوگوں کی موومنٹ ختم ہو سکتی ہے. جو بڑے جو ادارے وغیرہ ہوتے ہیں, جو اتھارٹیز یعنی کہ گورنمنٹ وغیرہ, اگر آپ لوگ جو ریپریس کرتی ہے, زبردستی ختم کروا دیتی ہے موومنٹ, اس کی وجہ سے بھی ڈکلائن ہو سکتا ہے. اور لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے یا ریسورسز کی کمی ہونے کی وجہ سے اگر ویسے کولیپس کر جائے تو یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے, اس وجہ سے بھی ڈکلائن اسٹیج آ سکتی ہے. جیسے اینٹی نیوکلیئر موومنٹ ویسٹرن کنٹریز میں چلی تھی کہ پالیسی کو چینج کیا جانا چاہیے, لیکن پھر بعد میں کیا ہوا تھا کہ وہی جو موومنٹ ہے وہاں جو لوگ تھے نا انہوں نے اپنی سوچ انوائرمنٹل ایشوز کی طرف ڈائیورٹ کر دی تھی. یہ جو مختلف اسٹیجز ہوتی ہیں اگر ہم لوگ ان کو اگر ہم لوگ انڈرسٹینڈ کریں تو ہمیں بڑا اچھا ایک نالج ملتا ہے کہ کسی بھی سوشل موومنٹ کے اندر کون کون سے چیلنجز ہوتے ہیں, کیسے ایک جو موومنٹ ہوتی ہے اس کے اندر ایولیوشنس کیسے آتی ہیں. لیکن یہاں پہ یہ بات آپ لوگوں کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جتنی بھی موومنٹس ہوتی ہیں نا ساری کی ساری موومنٹس اسی ایک پاتھ کو فالو کر کے نہیں بنتی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج میں ان کا موو آن کرنا بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ باؤنڈریز کیا ہیں مختلف اسٹیجز میں. اگر ہم لوگ پاکستان کے کنٹیکسٹ کی بات کریں, لائرز موومنٹ جب چلی تھی 2007-2009 میں ججز کی ریسٹوریشن کے لیے, اس میں جو شروع میں جو اویئرنیس وغیرہ دے رہے تھے وہ ایمرجنٹ اسٹیج تھی. بعد میں جو لوگ ایکٹیو طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے تھے, آرگنائز کر رہے تھے اپنی ایفرٹس کو, وہ کوالسن اسٹیج تھی. پھر اس کے بعد ایک آرگنائز قسم کے فورمز بنائے گئے تھے پاکستان بار کونسل کے تھرو اسٹیبلش کیے گئے تھے, وہ بیوروکریٹائزیشن اسٹیج تھی. اور آخر پہ ڈکلائن اسٹیج یہ تھی کہ جب ججز کو ریسٹور کر دیا گیا تھا اور یہ والی جو موومنٹ تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا. آگے ہم لوگ چلتے ہیں ڈسپرسڈ کلیکٹیو بیہیویئر. ڈسپرسڈ کلیکٹیو بیہیویئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کلیکٹیو ایکشنز اور جو آپ لوگوں کے کلیکٹیو بیہیویئرز وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ ٹائم یا جگہ کے کو یعنی کہ وقت اور جگہ کی حدود سے نکل کے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک اسپیسیفک لوکیشن پہ نہیں رہتے, پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح کے بیہیویئر یہ ہوتے ہیں کہ میڈیا کے تھرو بہت زیادہ پھیلتے ہیں, سوشل نیٹ ورکس کے تھرو بہت زیادہ پھیلتے ہیں, کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجیز اگر ہیں تو بھی بہت زیادہ پھیلتی ہیں. مختلف علاقوں سے لوگوں کو آپ لوگ میڈیا کے تھرو پارٹیسپیٹ کروا لیتے ہیں, وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ایک طریقے سے وہ ایکشن کر رہے ہوتے ہیں. انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی جتنی بھی پلیٹ فارمز جیسے تیزی سے گرو کر رہے ہیں نا, اس سے یہ ہے کہ ڈسپرسڈ کلیکٹیو بیہیویئر کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوئی ہے. یہ بیہیویئر اب زیادہ تر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس میں ہم لوگ یہ ہے کہ ریئل ٹائم کمیونیکیشن کر سکتے ہیں, آپ لوگ بات کر سکتے ہیں, کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں, مختلف قسم کے لوگوں کو ڈسٹینسز کے باوجود, فاصلوں کے باوجود بھی آپ لوگ مختلف قسم کے لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں. ڈسپرس کلیکٹیو بیہیویئر میں مختلف قسم کے طریقے یوز کیے جاتے ہیں. سوشل میڈیا کے تھرو کمپینس چلانا, آن لائن مختلف قسم کی پیٹیشنز کرنا, ڈیجیٹل لیول پہ ڈیجیٹلی جو ہے نا وہ لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنا, ورچوئل پروٹیسٹ یعنی کہ آن لائن احتجاج وغیرہ کرنا, ہیش ٹیگ موومنٹس یعنی کہ تحریکیں ہم لوگ چلاتے ہیں ہیش ٹیگس کے تھرو. ٹھیک ہے, یہ ایک طریقے ہوتے ہیں کہ آپ کی ریچ بھی بڑھ جاتی ہے اور امپیکٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈسپرس کلیکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے. فار ایگزامپل جب گلوبل لیول پہ بلیک لائفز میٹر موومنٹ چلی تھی تو آن لائن ہیش ٹیگ موومنٹ چلائی گئی تھی, ہیش ٹیگ بلیک لائفز میٹر. یو ایس اے یہ اوریجنیٹ ہوئی تھی, پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے تھرو یہ پھر پھیل گئی تھی. پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ تھے وہ آن لائن اس کی وکالت کرتے تھے, انفارمیشن کو آگے شیئر کرتے تھے, یکجہتی کا انہوں نے اظہار کیا تھا, مختلف قسم کی ایونٹس کو آرگنائز کیا تھا بغیر کسی اور یہ باوجود اس کے کہ وہاں پہ جغرافیکلی وہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھے, دنیا کے مختلف لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا. اس طرح سے اب عرب سپرنگ جو کہ ٹونیشیا میں سٹارٹ ہوا تھا 2010 کے آخر میں, یہ مختلف قسم کے عرب کنٹریز میں پھیلتا چلا گیا تھا. اور یہ کیسے ہوا تھا, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تھرو ہوا تھا. ڈسپرسڈ کلیکٹیو بیہیویئرس بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں کسی بھی موومنٹ کے اندر. سوشل میڈیا کے تھرو انفارمیشن کو آگے پہنچایا جاتا ہے, احتجاج آگے موبلائز کروائے جاتے ہیں, لوگوں کے ایکشنز کو آگے کوآرڈینیٹ کروایا جاتا ہے. اسی طرح سے پاکستان میں ہیش ٹیگ جسٹس فار زینب کمپین چلائی گئی تھی سوشل میڈیا پہ. ایک چھوٹی سی بچی زینب انصاری جو کہ 2018 میں قتل کی گئی تھی, تو یہ بھی ہمیں ایک ایگزامپل ملتی ہے ڈسپرس کلیکٹیو بیہیویئر کی. اس میں یہ جو کیمپین ہے یہ سوشل میڈیا کے تھرو بہت تیزی سے پھیلی تھی, جس میں پورے ملک جتنے بھی لوگ ہیں اور باہر کے بھی جتنے لوگ ہیں ان سب نے ڈیمانڈ کیا تھا جسٹس, انصاف انہوں نے مانگا تھا. اور یہ ایک پبلک رسپانس تھا اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ گورنمنٹ نے بھی اس کے بارے میں کچھ ایکشنز وغیرہ لیے تھے. ڈسپرسڈ کلیکٹیو بیہیویئر بہت سارے چیلنجز کا بھی اس میں آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے, جیسے کہ سلیکٹیوزم اور کلیکٹیوزم. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسٹ ایک کلک کر کے بس آپ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, جسٹ ایک لائک کیا اور بس سائڈ پہ ہو گئے. تو اوور آل کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے صرف ایک لائک کرنے سے چینج تھوڑی آئے گا. تو یہ کم سے کم جو آپ لوگ ایفرٹ کرتے ہیں نا, منیمل ایفرٹ ہوتی ہے, یعنی کہ پوسٹ کو لائک کر دینا, جس کو ہم لوگ کلیکٹیوزم یا سلیکٹیوزم کہتے ہیں. تو اس طرح کے جتنے بھی ہوتے ہیں نا ہمارے بیہیویئرس, اس کی وجہ سے کچھ چینجز نہیں آتے. اوور آل اگر دیکھیں ڈسپرس کلیکٹیو بیہیویئر
کا یہی ہوتا ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک کلیکٹیو ایکشن ہے آج کل کے ڈیجیٹل ایج میں. یہ ری شیپ کرتا ہے کہ ہمارے سوشل موومنٹس کیسے چلتی ہیں اور کیسے ہماری سوسائٹی کے اندر چینج آتا ہے. اسکالرس نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ جب یہ جو ایک ڈسپرس کلیکٹیو بیہیویئر ہے نا، ایک تو یہ کہ ڈیموکریٹک پارٹیسپیشن بھی ہو جاتی ہے، پبلک کے اوپینین کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور سوشل اسٹیبلٹی بھی آتی ہے. ڈسپرس کلیکٹیو بیہیویئر کی اسٹڈی کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے مطابق آپ لوگ مختلف پالیسیز بنا سکتے ہیں، انٹرونشنز بنا سکتے ہیں، جس کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ سوشل کوہیژن کو پروموٹ کرنا اور سوشل کنفلکٹ کو ریڈیوس کرنا. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں سوشل ٹالرنس کی. سوشل ٹالرنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جتنی بھی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے نا، اس کو ایکسیپٹ کرنا. آپ لوگ یہ دیکھیں ڈفرنٹ قسم کی ریسز پائی جاتی ہیں، ڈفرنٹ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ڈفرنٹ نیشنلٹی رکھنے والے لوگ موجود ہیں، سیکسول اورینٹیشن ڈفرنٹ ہے، جنڈر آئیڈینٹی ڈفرنٹ ہے، ہر انسان کی کریکٹرسٹکس ڈفرنٹ ہے. تو اتنی زیادہ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو ہم لوگ سوشل ٹالرنس بولتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے جتنے حقوق ہوتے ہیں اس کی آپ لوگ رسپیکٹ کریں، ان کے جتنے بھی بلیوز ہیں، جتنے بھی ان کے پریکٹسز ہیں، ایون کہ اگر کسی دوسرے کی بلیوز اور پریکٹسز آپ کی اپنی سوسائٹل نارمس اور ویوز کے سے ہٹ کے بھی ہیں تو بھی آپ لوگ ان کی رسپیکٹ کریں. ٹالرنس صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ جسٹ کسی کو پیسیولی مطلب بس ایکسیپٹ کر لیا، یا آپ نے کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، تو میں نہیں کی تو بس آپ لوگوں کا کام پورا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. ایک ایکٹیو طریقے سے دوسروں کے کلچر کو، دوسروں کی ڈائیورسٹی کو آگے پروموٹ کرنا، اس کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کی رسپیکٹ کرنا، یہ ساری چیزیں ٹالرنس کے اندر آتی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس سے سوشل ہارمونی کریٹ ہوتی ہے، ڈیموکریٹک پریکٹسز زیادہ تر بڑھتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک کے اندر ہم ان کے ساتھ اگر کولیبریٹ کریں گے دوسری مائنورٹیز کے ساتھ، تو وہ بھی ہمارے ساتھ پھر جو ہے وہ کوآپریٹ کریں گے. اوپن مائنڈیڈ سوسائٹی بھی اسی طریقے سے جنم دیتی ہے. ملٹی کلچرل سوسائٹی جیسے کہ پاکستان میں مختلف کلچرز پائے جاتے ہیں، تو اس میں سوشل ٹالرنس بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کینیڈا کے اندر ملٹی کلچرلزم بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ایون کے قانون بنائے گئے ہیں کہ ہر کسی کے کلچر کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو اس سے وہاں پہ ہمیں سوشل ٹالرنس بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. مختلف قسم کی ایتھنیٹیز، مختلف کلچرز اور مختلف ریلیجنس موجود ہیں اور سارے ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں. ٹالرنس کا صرف یہی مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کسی ایک کلچر کے اندر موجود اگر کوئی ایسا کام ہے جو کہ آپ لوگوں کو ہارمفل نظر آ رہا ہے، تو اگر آپ لوگ جسٹ اس کو اگنور کر دیں تو دیٹ از اے ٹالرنس. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر ڈائیورسٹی موجود ہے تو آپ لوگ اس کی رسپیکٹ کریں، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا یہ ایک کامن پرنسپل بھی ہے کہ سوشل جسٹس، اور کوئی بھی انسان ہے اس کے حقوق کی جو ہے نا اس کو اس کے ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو پھر ہم لوگ ٹالرنس بولتے ہیں. سوسائٹی لیول پہ ٹالرنس جو بھی ہوتی ہے اس میں مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سوسائٹی لیول پہ ایجوکیشن کس طرح کی دی جا رہی ہے، ڈائیورسٹی آپ لوگ دیکھ کتنی رہے ہیں. جو جتنی زیادہ ڈائیورسٹی دیکھتے اتنے زیادہ اس کے اندر ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. ہماری سوسائٹل نارمس کیا ہیں، گورنمنٹ کی کیا پالیسیز ہیں، میڈیا کس طرح سے ریپرزینٹ کرواتا ہے دوسرے کلچرس کو، یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی لیول کے ٹالرنس کو انفلوئنس کرتی ہیں. فار ایگزامپل ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایجوکیشنل پروگرامس اس طرح کے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ ڈفرنٹ کلچرس کو آپ نے سمجھنا ہے اور پروموٹ کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹالرنس پھر آگے بڑھے گی. ٹالرنس ایک ایسا ایشو ہے جو سوسائٹیز، جو ٹریڈیشنل اور جو کنزرویٹو سوسائٹیز ہیں نا، وہ ٹالرنس ان کے اندر نہیں پائی جاتی. ایون کہ اگر ہم لوگ اپنی پولیٹیکل پولرائزیشن کی بات کریں، یعنی کہ اگر سیاسی جماعت ہے ایک طرف وہ اگر مسلمانوں کی سائڈ لے رہی ہے، دوسری طرف اگر انہوں نے کرسچنس کی تھوڑی سی سائڈ لے لی، تو اس سے کیا ہوگا، ہم لوگ اپنے ہی لوگ ان کے خلاف کھڑے ہیں کہ ہاں انہوں نے تو دوسروں کی سائڈ لی ہے. تو ہمارے ہاں ایک تو ڈائلاگ، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا، پولیٹیکل ہارمونی کو پروموٹ کرنا اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں جو سوشل ٹالرنس ایک طرف تو پروموٹ کرتی ہے سوشل کوہیژن کو، اس سے امن بھی آتا ہے. انٹالرنس کی وجہ سے سوشل ٹینشن ہوتی ہے، ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، کنفلکٹ ہوتے ہیں، نفرت کی وجہ سے مختلف قسم کے جرائمز ہوتے ہیں، زینوفوبیا ہوتا ہے. زینوفوبیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے ملک کے لوگوں کو یا کسی دوسرے کلچر کے لوگوں کو تعصب کی نظر سے دیکھنا. سیکٹیرین وائلنس اس سے بڑھتا ہے، اور مختلف جو دنیا کے مختلف حصے ہوتے ہیں وہ پھر ایک دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، تو اس سے پھر بگاڑ ہی پیدا ہوگی. سوشیولوجی کے کنٹیکسٹ اگر ہم لوگ بات کریں تو سوشل ٹالرنس کو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صرف کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ جڑی ہوئی یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسٹرکچر فیچر ہے پوری کی پوری سوسائٹی کا. ہمارے سوشل، کلچرل، پولیٹیکل، انسٹیٹیوشنل فورسز ساری کی ساری اس چیز کو جو ہے نا وہ انفلوئنس کرتی ہیں، شیپ آؤٹ کرتی ہیں کہ ہم کتنا کسی دوسرے کو ٹالریٹ کرتے ہیں. سوشل ٹالرنس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں کو مختلف چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، کیونکہ اس سے ہی ایک تو یہ کہ پلورلسٹک سوسائٹی ہماری بنے گی، ڈفرنٹ کلچر کے لوگ یہاں پہ آسانی سے رہ سکیں گے، ڈیموکریٹک سوسائٹی ہوگی اور ہارمونیس سوسائٹی ہوگی. آگے سوشل انٹیلیجنس کی بات ہے. سوشل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے اندر جو ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے نا کسی بھی سوشل انوائرمنٹ کو سمجھنے کی، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سوشل انٹیلیجنس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے اندر جو ایبلٹی موجود ہوتی ہے سمجھنے کی، دیکھنے کی اور پھر اس کو رسپونڈ کرنے کی. ایک جتنے بھی سوشل کیوز پائے جاتے ہیں نا سوسائٹی کے اندر ارد گرد، جتنے بھی کچھ سوشل کیوز پائے جاتے ہیں ان سب کو ایک اپروپریٹ مناسب انداز میں سمجھنا اور رسپونڈ کرنا، یہ اگر کسی انسان کے اندر ایبلٹی پائی جاتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سوشل انٹیلیجنس موجود ہے. سوشل ڈائنامکس کو سمجھنا، دوسروں کو امپیتھائز کرنا، یعنی کہ دوسروں کو سمجھنا، دوسروں کے ساتھ ایک پازیٹیو اچھے سوشل ریلیشن شپس بلڈ بھی کرنا اور پھر ان کو مینٹین بھی رکھنا.
ایک ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے نا، ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اور دوسروں کے ایموشنس کو کتنے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن سوشل انٹیلیجنس یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا تھوڑا سا پارٹ ہے، اس کا پارٹ سمجھا جاتا ہے. لیکن سوشل انٹیلیجنس بہت زیادہ انپورٹنٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ لوگوں نے سوسائٹی میں دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. آپ لوگوں کو دوسروں کو جتنے زیادہ اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھیں گے نا، آپ کے اندر یہ ذہانت پائی جائے گی، آپ لوگ اتنا ہی زیادہ اچھے ریلیشن شپس آپ لوگ ان کے ساتھ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھیں انٹرپرسنل ڈائنامکس، انٹرپرسنل ریلیشن شپس آپ لوگ اچھے بنا سکتے ہیں. سوشل انٹیلیجنس کے اندر مختلف ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سوشل اویئرنیس، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ ہر قسم کی سوشل کیوز اور سوشل کنٹیکسٹ کو آپ لوگ جلدی سے پک اپ کر لیں اور ہر قسم کی سوشل سچویشن کو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر لیں. ایک تو یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے سوشل انٹیلیجنس میں، آپ لوگوں کو سوشل اویئرنیس ہونی چاہیے. دوسری چیز آپ کے اندر سوشل فیسلٹی ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کے اندر یہ کیپیسٹی ہو کہ ڈفرینٹ سوشل سچویشن میں آپ لوگ افیکٹو طریقے سے بہیو کریں. جیسے اگر کوئی لڑائی جھگڑے والا ماحول ہے، وہاں بھی آپ لوگوں نے ساتھ لڑنا نہیں شروع کر دینا. آپ لوگ اس طریقے سے بہیو کریں کہ وہ ماحول ٹھنڈا ہو. اپنے بیہیویئر کو اس طریقے سے اڈاپٹ کریں کہ آپ کو جو چیز چاہیے وہ آپ کو مل جائے. ٹھیک ہے. جتنی زیادہ سوشل انٹیلیجنس ہوتی ہے اتنی زیادہ اچھی طریقے سے آپ لوگ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ٹیم ورک کی کوالٹیز آپ لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے، جھگڑوں کو سالو کرنا یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے. اوور آل ایک آپ لوگوں کو کامیابی ملتی ہے مختلف قسم کے سوشل انوائرمنٹس کے اندر. پرسنل ریلیشن شپ سے لے کے اس میں بھی آپ لوگ سکسیزفل ہوں گے، اور ورک پلیس سیٹنگ یعنی کہ جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو سکسیز حاصل ہوگی. ایگزامپل ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل ایک ڈپلومیٹ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ڈفرینٹ کلچرس کو سمجھے، مختلف قسم کی جو سیاسی ماحول ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے سمجھے، اور اس کو ایک پازیٹیو ریلیشن شپس بنانا آتا ہو مختلف قسم کے اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ. اس سے پھر کیا ہوگا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، کامیابی ڈیپینڈ کرے گی اس کی سوشل انٹیلیجنس کے اوپر. سوشل انٹیلیجنس پہلے جو روایتی طور پہ جو دیکھا جاتا تھا نا، صرف ایک ہی طرح کی انٹیلیجنس دیکھی جاتی تھی کہ کسی بھی انسان کی جو ذہنی ایبلٹیز جو کہ ہم لوگ آئی کیو کی فارم میں میئر کرتے ہیں نا، صرف وہی دیکھی جاتی تھی. لیکن جو سوشل انٹیلیجنس ہے نا، اب اس کا کنسیپٹ یہ نیا آیا ہے، اور یہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی کی جتنی بھی کامیابیاں ہوتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کے اندر کتنی ایبلٹی موجود ہے دوسروں کے ساتھ ایک افیکٹو طریقے سے انٹریکٹ کرنے کی. سوشل انٹیلیجنس کو آپ لوگ نرچر بھی کر سکتے ہیں، کہ بڑھا بھی سکتے ہیں، اور اس انٹیلیجنس کو آپ اپنے اندر ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں. کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ ایکسپیرینسز کے تھرو، لرننگ کے تھرو کر سکتے ہیں. مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز جو کہ فاسٹر کرتی ہیں ایمپتھی کو، یعنی کہ آپ لوگ دوسروں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسروں کے پرسپیکٹو کو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. ایکٹیولی دوسروں کو ایکٹیو طریقے سے مطلب ٹھیک طریقے سے سننا، توجہ سے سننا، اپنے ایموشنس کو قابو میں رکھنا، افیکٹو دوسروں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا، ان ساری چیزوں سے آپ لوگوں کے اندر سوشل انٹیلیجنس بڑھ سکتی ہے. آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اپنے کلچر سے ہٹ کے دوسرے کلچر کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ لوگوں کو بات کرنی پڑتی ہے. تو سوشل انٹیلیجنس یہاں پہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہوتی ہے. سوشل انٹیلیجنس ہو تو ہر طرح کے لوگوں کو آپ لوگ آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ان کی رسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ لوگ کوآپریٹ کر سکتے ہیں. سوشولوجیکل پرسپیکٹو اگر ہم لوگ دیکھیں تو سوشل انٹیلیجنس ایک بہت امپورٹنٹ پہلو سمجھا جاتا ہے سوشلائزیشن کا. ہمارے انٹریکشن، ہمارے ریلیشن شپ سارے کے سارے ہمارے جو ہے نا یہ سوشلائزیشن کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کنسیپٹ کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ اسی سے آپ لوگ دوسروں کے بیہیویئرس کو آپ لوگ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں. اس میں بھی بس یہی ہے کہ آپ کا کنسیپٹ ہو گیا، آپ کو ڈیفینیشن آ گئی، ایزیلی آپ لوگ جو ہے نا وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس میں آپ لوگوں کو میں کوئی کیا بتاؤں کہ اب شارٹ لانگ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ آپ کا پیپر کنسیپچوئل ہوتا ہے. انسٹرکٹر آپ کو کچھ بھی اٹھا کے دے سکتے ہیں، صرف آپ کی ڈیفینیشن ہے نا. بچے یہ کہتے ہیں پیپر میں کیا آئے گا، آپ نے جو کنسیپٹ بھی بنایا نا وہ سارا آئے گا پیپر میں. یہ آپ لوگ جو ہے نا کہ مائنڈ میں رکھ کریں. ایک دفعہ آپ کنسیپٹ سنتے ہیں نا، فکر نہ کریں، سارا یہی آئے گا. ٹھیک ہے. باقی مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.